بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی دوسری قسط اور ویلاگ نمبر ہے 56. پیج ہے 46، معارف القرآن جلد 2، آل عمران، سورت آل عمران، یعنی سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 27. ناظرین، پیج ہے 46. قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رہنائی تھا، نازش موسم گلے لالہ صحرائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. کسی یک جانی کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. ویلاگ نمبر 56 اور آج کی دوسری قسط ہے. اس کے بعد عالم روحانیت پر حق جل جلہ علی شانہ و جل علی شانہ کا احاطہ ہے. قدرت اس طرح بیان فرمایا: تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، یعنی آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے ہیں، جیسے بیضہ سے بچہ یا نطفہ سے انسان یا دانہ سے درخت کو نکال لیتے ہیں، اور مردے کو زندے سے نکال لیتے ہیں، جیسے جانور سے بیضہ اور انسان سے نطفہ یا درخت سے پھل اور دانہ خشک. اور اگر زندہ اور مردہ کا مفہوم عام لیا جائے تو عالم اور جاہل اور کامل و ناقص اور مومن و کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے، جس سے حق جل و علی شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کے تصرفات تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں تو کافر سے مومن یا جاہل سے عالم پیدا کر دیں، اور جب چاہیں مومن سے کافر یا عالم سے جاہل پیدا کر دیں. آزر کے گھر میں خلیل اللہ، آزر نام ہے باپ کا، آزر کے گھر میں خلیل اللہ پیدا ہو جائے اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر رہ جائے، عالم کی اولاد جاہل رہ جائے اور جاہل کی اولاد عالم ہو جائے. اس تفصیل سے آپ نے معلوم کیا ہوگا کہ کیسی بلیغ ترتیب کے ساتھ ہی حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تمام کائنات عالم پر محیط ہونا ترتیب وار بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلے عالم عناصر اور اس کی قوتوں اور حکومتوں کا ذکر آیا ہے، پھر عالم افلاک اور اس کی قوتوں کا، اور ان سب کے بعد روح اور روحانیت کا ذکر آیا ہے، جو در حقیقت سارے عالم کی ساری قوتوں میں سب سے بالا تر قوت ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرما دیں، جس کو کوئی مخلوق نہ معلوم کر سکے، اگرچہ خالق کے علم میں ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے. ناظرین، یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا آیت مذکورہ کی مخصوص فضیلت کیا ہے. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سید المنتہا. تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم. اے فرشتو وہ سلطان مہراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے.